حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے میدان عرفات میں جانا کیوں ضروری ہے؟ میدان عرفات مکۃ المکرمہ سے کتنی دوری کے فاصلے پر ہے اور کس راستے پر ہے؟ میدان عرفات کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے اور عرفات جو نام رکھا گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ پوری ڈیٹیل، پوری خبر اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، اسے آخر تک ضرور دیکھیے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ جی ہاں دوستوں، میدان عرفات مکۃ المکرمہ سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر شمال کی جانب طائف کے راستے پر واقع ہے اور مینا سے 11 میٹر کی فاصلے پر ہے۔ مینا سے جو اس کی دوری ہے وہ 11 کلومیٹر ہے اور مکۃ المکرمہ سے 20 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ شمال سے جنوب کی سائٹ 12 کلومیٹر پھیلا ہوا ہے اور مشرق سے مغرب کی طرف 5 کلومیٹر پھیلا ہوا ہے، اور جبل رحمت جو میدان عرفات میں موجود ہے اس کے پاس میں ایک سیاہ پتھر ہے، ایک کالا پتھر ہے، کالا فرش ہے، اس پر وقوف کرنا، اس پر ٹھہرنا حاجی کے لیے افضل ہے۔ اور میدان عرفات کا جو نام رکھا گیا ہے عرفات، اس کی وجہ یہ ہے کہ عرفہ اس کے معنی آتے ہیں پہچاننے کے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی 300 سال کی جدائی کے بعد جو ملاقات ہوئی تھی تو دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کو پہچان لیا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کے ارکان سکھلائے اور وہیں پر حج کے ارکان سکھلائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا عرفتو کہ ہاں میں نے پہچان لیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر یعنی اسلام کے مکمل ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے جب اسلام کو مکمل کر دیا، ایمان کو مکمل کر دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، وہ خطبہ میدان عرفات میں ہی دیا گیا تھا۔ اور میدان عرفات، یہ عرفات جو نام رکھا گیا ہے، عرفے کے معنی عطیے کے ہیں۔ اللہ رب العزت کی جانب سے تمام حاجیوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے، معاف کر دیا جاتا ہے، تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عطیہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حاجیوں کے لیے مغفرت کا اعلان کیا جاتا ہے کہ ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا گیا۔ یہ 9 ذی الحجہ کو شروع ہوتا ہے، یعنی 9 ذی الحجہ کو جو وہاں پر حاجی حاضر نہیں ہوتے، جو وہاں پر نہیں پہنچ پاتے ہیں، تو ان کا جو حج ہے وہ مکمل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو وقوف عرفہ ہے یہ رکن اعظم ہے، یعنی حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ اگر حاجی نے اس رکن کو چھوڑ دیا، یعنی میدان عرفات میں نہیں ٹھہرا، وقوف نہیں کیا، تو اس کا حج مکمل نہیں ہوا۔ تو میدان عرفات جو ہے، عرفات کا جو میدان ہے یہ بہت وسیع اور عریض زمین میں پھیلا ہوا ہے، اور اللہ رب العزت کل قیامت کے دن جب محشر کا میدان ہوگا تو اس میدان کو اس کے ساتھ جوڑ دیں گے، تو تمام کے تمام لوگ یہاں پر جمع ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں باقاعدہ اس کی قسم کھائی ہے میدان عرفات کی، جہاں پر والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود کے میدان عرفات مراد ہے اور جمعے کا دن مراد ہے۔ تو عرفے کا جو دن ہے، یعنی 9 ذی الحجہ کی جو فضیلت ہے، جو ایام میں سب سے بابرکت اور مبارک دنوں میں سے ایک ہے، جو ذی الحجہ کے پہلے جو 10 دن ہیں، پہلا جو عشرہ ہے، جو فضیلت والے دن ہیں، جو فضیلت والے ایام ہیں، ان فضیلت والے ایام میں اللہ رب العزت نے اس دن کو رکھا ہے۔ تو جو حج کرنے نہیں جاتے ان کے لیے اس میں روزہ رکھنا افضل ہے۔ یہ پچھلے 1 سال کے اور اگلے 1 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ ہوتا ہے۔ جو کوئی اس میں روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس شخص کے لیے بہت بڑی کامیابی کا ذریعہ ہے، بہت بڑی کامیابی کا ضامن ہے کہ جو اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کے لیے اس کو کفارہ بنا دیتے ہیں۔ تو میدان عرفات کے نام رکھے جانے کی وجہ بھی آپ کو بتا دی گئی ہے، اور اس میں جو قیام کیا جاتا ہے وہ رکن اعظم ہے اور حاجی کے لیے وہاں ٹھہرنا ضروری ہے۔ تھوڑے دیر کے لیے بھی اگر ٹھہر گیا تو اس کا وقوف عرفہ ادا ہو گیا۔ اس کا جو وقت ہے وہ ظہر کے وقت سے، یعنی سورج کے ڈھلنے سے لے کر زوال شمس سے لے کر کے
غروب آفتاب تک یعنی سورج کے چھپ جانے تک ہے. وہاں پر جب حاجی جاتے ہیں تو وہاں پر دو نمازیں ایک ساتھ جماعت کے ساتھ اگر ادا کرتے ہیں تو ایک ساتھ پڑھتے ہیں ظہر اور عصر کی نماز. اور اگر الگ الگ پڑھتے ہیں امام کے ساتھ نہیں پڑھتے اپنے خیموں میں پڑھ لیتے ہیں تو وہاں پر اپنی سب کی الگ الگ جو نماز ہوتی ہے وہ نماز بھی اپنے اپنے وقت میں پڑھنا ہے. اور جو امام کے ساتھ پڑھیں گے تو ظہر اور عصر کی جو نماز ہے وہ ایک ہی وقت میں پڑھنا ہے. لیکن جب سورج غروب ہو جائے اور غروب ہو جانے کے بعد جب مغرب کا وقت شروع ہو جائے تو اب مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہے اور نہ مزدلفہ جاتے وقت راستے میں پڑھنی ہے. مزدلفہ پہنچنے کے بعد پھر عشاء اور مغرب کی نماز دونوں ایک ساتھ ادا کرنی ہے. تو پہلے والی جو نماز ہوتی ہے اس کو جمع تقدیم کہتے ہیں اور بعد والی یعنی مغرب اور عشاء کی نماز جو حاجی ایک ساتھ پڑھتے ہیں اس کو جمع تاخیر کہتے ہیں. تو میدان عرفات سے لے کر کے مزدلفہ تک جو حاجیوں کو کام کرنا چاہیے تھے وہ بھی آپ کو بتا دیے گئے ہیں. میدان عرفات کی فضیلت بھی آپ کو بتا دی گئی ہے. مکۃ المکرمہ سے اس کی جو دوری ہے وہ بھی بتلا دی گئی ہے. طائف کے راستے پر واقع ہے یہ بھی بتلا دیا گیا ہے. اور اس کی جو لمبائی چوڑائی ہے شمال سے جنوب کی طرف 12 کلومیٹر کی ہے اور مغرب سے مشرق کی طرف جو اس کی لمبائی اور چوڑائی ہے وہ 5 کلومیٹر پھیلا ہوا ہے میدان عرفات. تو حج اور عمرے سے متعلق ایسی ہی اور ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں.